أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، ایمان بھی قرآن بھی ایک. حرم بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. حرم بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام جیسا عظیم نبی عطا فرمایا. اور پھر پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. لیکن آپ کبھی غور کریں کہ نماز دین کا ستون ہے مگر یہ پورا دین نہیں ہے. دین کی عمارت کا پلر ضرور ہے. کبھی بھی کسی جگہ پر پلر کھڑے ہوں، ستون کھڑے ہوں تو ان کو کوئی یہ نہیں کہے گا یہ عمارت کھڑی ہے.
ہم صرف نماز ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے دیندار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے دین کی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے نیچے پلروں کو ضرور قائم کیا ہے نماز پڑھنے کے ساتھ، مگر وہ چیزیں جو میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائیں، اگر ہم ان چیزوں کو اپنے پلے باندھ لیں گے تو یقین جانیے گا ہمارے دین کی عمارت بھی قائم ہو جائے گی۔ صرف ستونوں کے قائم ہونے سے دین کی عمارت نہیں ہے، وہ صرف ستون ہیں۔ جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر، واحسن الی جارک تکن مسلما، کہ تو اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر تو مسلمان ہو جائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، اسے اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے گھر بار سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتے۔ لا یؤمن احدکم، اب یہ ایمان کی شرطیں بتائی گئی کہ یہ چیزیں اپلائی کر لو اپنی زندگی میں، تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ اب ایمان والے بننے کے لیے کچھ صفات ایسی ہیں جن صفات کو اپنے اندر لاگو کرنا ضروری ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کو اپنے اندر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم ان صفات کے اوپر عمل کریں، اپنی زندگی میں ان صفات کو لے آئیں تاکہ ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں، پکے اور سچے مومن بن جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ایک سوال کیا، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال بڑا ہی خوبصورت جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یعنی جنت میں جانے کا راستہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے اتنا آسان بتا دیا ہمیں کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آج میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کے ساتھ نہ کروں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور مجھے کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز مجھے بھی سوچنی چاہیے کہ میں بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں میرے گھر کے سامنے کوئی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر نہ لگائے، تو مجھے بھی چاہیے میں کسی کے گھر کے آگے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر نہ لگاؤں۔ اتنی جامع حدیث ہے، یہ اتنی جامع حدیث ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، تو پھر مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں۔ مسجد میں آتے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جوتی پر کوئی جوتا نہ رکھے، تو مجھے بھی یہ چاہیے نا کہ میں دوسروں کے جوتے کا خیال رکھوں کہ اس کے اوپر، جب مجھے ایک چیز پسند نہیں ہے تو پھر میں دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کروں جو مجھے اپنے لیے پسند ہے۔ اگر نظافت مجھے اپنے لیے پسند ہے تو مجھے دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ اگر مجھے صداقت اپنے لیے پسند ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ اگر مجھے عزت اپنے لیے پسند ہے کہ مجھے لوگ میری عزت کریں، تو مجھے دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ میں بھی دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھوں۔ اتنا جامع جملہ، اتنا گہرائی والا جملہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں نے گزشتہ 3 جمعہ پہلے شروع کی تھی۔ اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ اتق المحارم، تم حرام چیزوں کو چھوڑ دو، تکن عبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اور دوسرا جملہ اسی حدیث مبارکہ کے اندر جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس، تم لوگ دنیا میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ اور تیسرا جملہ اسی حدیث مبارکہ کا فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو، تم مسلمان ہو جاؤ، کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور چوتھا جملہ اسی حدیث مبارکہ کا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَأُحِبُّ
लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक वाहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, कि जो तू अपने लिए पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करना शुरू कर। ये इसी हदीस मुबारका का चौथा जुमला है कि जिसमें अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे कि अगर तुझे अपने लिए कोई चीज पसंद है खैर में से, भलाई में से, तो वही चीज तू अपने भाई के लिए भी पसंद करना शुरू कर दे। 1966 की बात है, हमारे एक बुजुर्ग यहाँ से मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए। वो फरमाते जब मैं वहां गया तो वहां पे उन्होंने बताया, कहते यार बड़ा अजीब मंजर है यहाँ पे कि अगर कोई आदमी दुकान छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो इसी तरह अपनी दुकान छोड़कर चला जाता है, और कोई यहां पर उस दुकान के अंदर नहीं जाता, इसलिए कि चोरी वहां पर नापसंद समझी जाती है। और एक कहता है अजीब, इससे भी अजीब बात जो मेरे देखने में आई कि यहां पर एक दुकान के अंदर एक साहिब से हम कपड़ा खरीदने के लिए गए। हमने जाकर उस कपड़े का भाव ताव किया, कपड़ा पसंद किया, और पसंद करने के बाद हमने कहा कि भाई ये कपड़ा हमें दे दो। उसने कहा जी आपको कपड़ा पसंद है? उसने कहा जी पसंद है। उन्होंने कहा आपको रेट भी पसंद है? उसने कहा जी रेट भी पसंद है। उसने कहा ये कपड़ा मैं आपको नहीं दे सकता, ये कपड़ा आप वो सामने वाली दुकान से जाकर ले ले। अब वो देखने वाला बंदा इस बात को सोचकर कहने लगा भाई आपके पास कपड़ा मौजूद है, मेरा रेट आपके साथ बना। उसने कहा भाई इसी रेट पे आपको वहां से मिल जाएगा। उसने कहा मेरा रेट आपसे तय हुआ, मेरी डील आपसे हुई है, मैं आपसे ही लूंगा। उसने कहा नहीं, आपको ये कपड़ा वहीं से लेना होगा, वगरना मैं ये कपड़ा आपको नहीं देता। वो कहते बड़ी बहस मुबासे के बाद उसने कहा मुझे चले मैं ले लेता हूं वहां से, लेकिन मुझे राज बता, असल बात क्या है कि तू मुझे क्यों ये कपड़ा नहीं देना चाह रहा। उसने कहा भाई बात यह है कि मैं सुबह से यहां बैठा हूं, मेरा भाई सामने वाला भी सुबह से यहां बैठा हुआ है, मेरी दुकान पे सुबह से इतने गाहक आ गए हैं कि अल्लाह ने मेरे बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया है, लेकिन मेरे भाई के घर में आज वो जाएगा, उसकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं गया। मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे उस भाई के लिए भी कुछ रोटी रोजी का इंतजाम हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात को पसंद करेंगे, मैं भी इस चीज को पसंद करता हूं। मेरे भाइयों, यही चीज है जिसने उस मुआशरे को, मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने यही मुआशरा तश्कील दिया था, यही मुआशरा तश्कील दिया था कि लोग वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वो अपनी जरूरत पर अपने मुसलमान भाई की जरूरत को तरजीह देते थे, अगरचे वो खुद भी जरूरतमंद होते थे, खुद भी जरूरतमंद होते थे, लेकिन अपनी जरूरत के ऊपर अपने मुसलमान भाई की जरूरत को तरजीह देते थे कि यार वो मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हो सकता है, आज उसकी जरूरत के पूरा करने का मैं ख्याल कर दूं। कहते ना करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा हर शे बरी में। तुम जमीन वालों पर मेहरबानी करो, तुम लोगों के साथ रहम करो, तुम मखलूक के साथ रहम करो। अल खल्क़ु अयारुल्लाह, ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जब तुम इस मखलूक के साथ रहम का मामला करोगे, शफकत का मामला करोगे, मेरे अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आएगा और वो तुम्हारे लिए भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा, तुम्हारे लिए भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने किस तरह का मुआशरा तश्कील दिया था कि एक सहाबी दूसरे सहाबी के घर में बकरे की सिरी तोहफे के तौर पर, हदिये के तौर पर भेज रहे, अपने घर वालों से कहते हैं कि हमारा साथ वाला पड़ोसी ज्यादा जरूरतमंद होगा, हम उसके घर में आज भेज देते हैं, हम नहीं भी खाएंगे तो कौन सी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने वो उठाई और तोहफे के तौर पर साथ वाले पड़ोसी के घर में भेज दी। अब उनके घर में गई, जब उन्होंने देखा तो देखकर कहा कि हमसे ज्यादा जरूरतमंद हो सकता है हमारे साथ वाले पड़ोसी हो। उन्होंने वो उठाई और साथ वाले घर में भेज दी। अब ये 7 घरों का चक्कर काटकर वही बकरे की सिरी उसी घर में फिर वापस आ गई जिस घर से वो रवाना हुई थी। अपनी जरूरत थी, उनको जरूरतमंद थे, लेकिन फिर भी अपनी जरूरत पर अपने मुसलमान भाई की जरूरत को तरजीह दे रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे यही चाहते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमसे यही मतलूब था। हमें इन्हीं चीजों के ऊपर जन्नत की बशारतें दी जा रही हैं। वो सहाबी रसूल जो अपने घर में अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के मेहमान को लेके जाते, अपनी बीवी से क्या कहते, घर में कुछ खाने के लिए है? उसने कहा जी सिर्फ एक आदमी का खाना है। फरमाया कि खाना खाने के लिए मैं मेहमान को साथ बिठाऊंगा, तुम चिराग ठीक करने के बहाने चिराग बुझा देना, मेरा भाई पेट भर के खाना खा लेगा।
میرا بھائی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا تو میں سمجھوں گا میرے پیٹ میں کھانا چلا گیا۔ اللہ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی، قرآن کا حصہ بنا دیا اور کہا میرے محبوب، صبح جب وہ اللہ کے پیارے حبیب کے پاس گئے، کہا اللہ کو تمہاری رات کی ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند تھے، خود بھوکے تھے، لیکن اپنی بھوک پر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو ترجیح دی۔ خود پیاسے تھے، اپنی پیاس پر ایک غزوے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی آخری لمحوں میں آخری سانس لے رہے ہیں، آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، ان کے ایک عزیز نے دیکھا، اس نے کہا میرا بھائی تڑپ رہا ہے، اس کا خلازاد بھائی تھا، وہ اس کے لیے پانی کا مشکیزہ لے کر دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ اس نے جب آواز دی پانی، اس نے پانی کا پیالہ بھرا، اس کے ہونٹوں کو لگانے لگا، اتنے میں ساتھ والے جو تڑپ رہے تھے صحابی، ان کی آواز آئی پانی، اس نے کہا مجھے پانی مت پلاؤ، میرے یہ ساتھ والے بھائی کو پانی پلا دو، میرے ساتھ والے بھائی کو پانی پلا دو۔ اب اس کو پانی پلانے کے لیے جب وہ گئے، تیسرے کی آواز آ گئی پانی، اب وہ دوسرے نے بھی انکار کر دیا پانی پینے سے۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ پھر کبھی نہیں دیکھا کہ وہ تیسرا وہ تڑپ رہا ہے پانی کے لیے، دوسرے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں، اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، وہ پھر واپس دوسرے کے پاس آئے، جب دیکھا تو وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ جب پہلے کے پاس واپس آئے جو ان کا خالازاد بھائی تھا، جب اس کو دیکھا تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا۔ وہ ایک پانی کا گھونٹ اپنی ضرورت پر دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہیں، مرتے ہوئے بھی، آخری دم پہ بھی ان کے دل میں ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی ہے، اپنے بارے میں نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں سوچتے۔ تو میرے محبوب کیا پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، او صحابہ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور جانا چاہتے۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں جانے کا راستہ اتنا آسان ہے، اپنی ضرورت پر جب تم یہ دیکھتے ہو، اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگے ہو، تم یہ دیکھو اگر میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے کیا مجھے یہ اچھا لگے گا؟ کیا مجھے یہ اچھا لگے گا؟ اب خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر ہم سوچیں گے تو یقین جانیے گا ہم کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ہم ناانصافی نہیں کریں گے۔ جب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ہم اپنے پلے باندھ لیں گے، آج خود غرضی اس قدر غالب آ چکی ہے کہ آج ہم خود غرض ہو چکے، ہم میں سے ہر بندہ اپنی غرض کو ترجیح دیتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، باقی سب جائیں بھاڑ میں، کسی سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہمیں تلقین نہیں تھی۔ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین کیا تھی کہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر قربان کر دو، اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر قربان کر دو۔ اب دیکھو جنت میں جانے کا راستہ اللہ تمہارے لیے اسی عمل کے بدولت آسان فرما دے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کا جو 5واں جملہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا تکسروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، فرمایا کہ زیادہ ہنسنا چھوڑ دو۔ 5واں جملہ اسی حدیث مبارکہ کا، فرمایا زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، آج ہمارے ہاں باقاعدہ ایسے پروگرام ہو رہے ہیں جن کا کام ہی صرف ہنسانا ہے، لوگوں کو صرف ہنسانا۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ کیا اتنا ہنسنے سے ہمیں مل کیا رہا ہے، اتنا ہنسنے سے ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ اب ہمیں اپنے اس ادا پر غور کرنا ہوگا کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے، زیادہ ہنسو گے تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ اور یہ کفر نے بڑی پلاننگ کے ذریعے سے ہمارے لیے ایسی چالیں تیار کی، ایسے جال تیار کیے جن میں ہمیں پھنسانے کی پوری کوشش کی گئی، اور باقاعدہ طور پر ایسے پروگرام کیے جاتے، ترتیب دیے جاتے جس میں لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے کہ جناب بڑا ڈپریشن کا زمانہ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اس کے اندر لوگوں کو ہنسائیں۔ میرے بھائیوں نہیں، میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا۔ ہاں ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا۔ بے جا ہنستے رہنا،
بیجا اپنے آپ کو کہہ لگاتے رہنا، یہ کہہ لگانا اللہ کا بھی پسندیدہ عمل نہیں، اللہ کے پیارے حبیب کو بھی پسند نہیں۔ اپنے آپ کو ہم جنت کے قریب کرنا چاہتے ہیں، ایمان والوں کی صفات اپنے اندر اپنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے ان دو جملوں کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے دیں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں۔ مجھے بتائیے اگر ہم اس طرح کرنا شروع کر دیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنا امن اور سکون ہو جائے گا، ہر بندہ دوسرے سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، ہر ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے والا ہو جائے گا۔ جب ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو وہ بھی ہمارا خیر خواہ بن جائے گا، جب ہم کسی کے ساتھ محبت کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ محبت کرنے والا بنے گا، جب ہم کسی کے ساتھ اخوت کا معاملہ کریں گے اس کے ساتھ بھی، اس کے دل میں بھی اللہ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما دیں گے۔ اور پانچویں چیز جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اپنے آپ کو زیادہ ہنسنے میں مت ڈالیں بلکہ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ اپنی موت کو، زیادہ موت کو یاد کرنے والا وہ انسان زیادہ ہنسنے کو ترجیح نہیں دیتا جس کے سامنے اس کی موت ہوتی ہے کہ بھائی میں پتہ نہیں کب موت کے گھڑے میں چلا جاؤں گا، کب مجھے قبر کے قریب کر دیا جائے گا، پتہ نہیں آج کی رات بھی مجھے دنیا میں آنی ہے یا قبر میں آنی ہے۔ جب انسان اس چیز کو سوچے گا تو زیادہ ہنسنے کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی الحمدللہ رب العالمین۔